بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی پاکیزہ، اعلی و عرفہ، تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر اور تہلیل، تعریف و توصیف کے پاکیزہ کلمات الہ العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین اللہ رب العالمین کے لیے بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و اسلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام کائنات، امام الانبیاء جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ عزیز، محترم، محتشم، ذی وقار سامعین گرامی، سب سے پہلے بارگاہ الہی میں مقام شکر ہے رب تعالیٰ کی ذات کا کہ جس کی خاص توفیق و رحمت سے آج ہم رمضان المبارک کے تیسرے خطبہ جمعہ کے اندر جمعۃ المبارک کی پر رحمت اور بابرکت گھڑیاں اللہ کے گھر میں گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا کل کائنات ہمارا اول وقت میں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر رمضان المبارک کے جہاں احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ بہت ہی اہمیت کی حامل، بلکہ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں جہاں رمضان کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا رہا ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے بعض احادیث کے مفاہیم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسانوں کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان میرے سامنے گڑ گڑائیں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعائیں کریں، میرے سامنے اپنی آرزوئیں رکھیں، میرے سامنے اپنی التجائیں رکھیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب گناہ کرنے چھوڑ دو اور تم معافی والا اور توبہ والا اور دعا والا راستہ اختیار کرنا چھوڑ دو تو میرا رب تم سب کو ختم کر کے ایک نئی ایسی مخلوق لے کے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں گے، دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا، اپنے بندے کا دعا کرنا، اپنے بندے کی حاجات و مناجات اپنے رب کے حضور پیش کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ بلکہ فرمایا سورۃ البقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب جی یہ جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ رب کون ہے تو رب تعالیٰ کے متعلق بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ بلکہ فرمایا کہ میں تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں، اور فرمایا یہ میں اتنا قریب ہوں، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟
فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہی ہوں۔ یہاں سننے کے الفاظ نہیں ہیں، فرمایا اجیبو، میں اپنے رب اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہی نہیں بلکہ میں تو قبول بھی کرتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے، بندہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بندہ مومن کی ہر دعا نفع بخش ہوا کرتی ہے، ہر دعا فائدہ مند ہوا کرتی ہے۔ ہاں آپ کہیں گے پھر ہم تو بڑی صبح و شام دعائیں کرتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے فلاں مسائل حل ہو جائیں، ہماری فلاں مشکلات آسان ہو جائیں، ہماری فلاں بیماری دور ہو جائے، ہم تو اتنی ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، ہماری تو چند ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی یہ نفع مند کیسے ہو گئیں، یہ ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ہو گئیں؟ تو سنیں، اصدق الصادقین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ مومن کی ہر دعا اس کے لیے نفع مند ہے، ہر دعا اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جو دعا دنیا کے اندر قبول ہو جائے وہ دعا بندہ مومن کے لیے دنیا میں فائدے کا سبب بن جایا کرتی ہے، اور جو دعا قبول نہیں ہوگی کل قیامت والا دن ہوگا، بندہ مومن میں دنیا میں رہتے ہوئے جو دعائیں، جو التجائیں، جو آرزویں اپنے رب کے حضور پیش کی ہوں گی دنیا میں پوری نہ ہو سکی ہوں گی، میرا رب ان دعاؤں کے بدلے میں بے بہا اجر عطا فرما دے گا۔ اور تب بندہ مومن یہ خواہش کرے گا، کاش میں نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر ہر لمحے میں رب تعالیٰ سے دعائیں کی ہوتی، اور اگلی خواہش یہ کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ ثواب۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن کی ہر دعا کے اندر بندہ مومن کے لیے فائدہ ہے، وہ فائدہ یا دنیا میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا، اور دنیا کا فائدہ معمولی فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ تھوڑا فائدہ ہے، اصل فائدہ آخرت والا فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو دعا قبول ہو جائے خوش ہو جایا کرو، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ اور جو دعا قبول نہ ہو پہلے نمبر پہ اپنے اعمال کی توجہ دینی ہے، اپنے نفس کے اوپر توجہ دینی ہے، کہیں میں ایسی بد اعمالیوں کا شکار تو نہیں کہ جن بد اعمالیوں کی وجہ سے، جن برے اعمال کی وجہ سے میرا رب میری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ جب اپنے اعمال کے اوپر غور و خوض اور فکر و تدبر سے کام لے لو، جب اطمینان نفس ہو کہ نہیں میں غلط کاری کے اندر مبتلا نہیں ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں ریاکاری کرنے والا نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ حرام کمانے اور کھانے کھلانے والا نہیں ہوں، جن وجوہات کی، جن اسباب کی بنا پر دعائیں قبول نہیں ہوتی ان اسباب سے بچنے والا ہوں، اس کے باوجود میری جو دعا قبول نہیں ہو رہی اس پہ پریشان نہیں ہونا، اس پہ بلکہ خوش ہو جانا ہے کہ اللہ نے اگر میری دنیا میں دعا یہ قبول نہیں کی تو انشاءاللہ قیامت والے دن اس دعا کے بدلے میں میرا رب مجھے بے بہا اجر ضرور عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تو میں بات کر رہا تھا، جہاں رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں وہاں رب تعالیٰ نے دعا کا جو بیان فرمایا ہے، دعا کے حوالے سے بطور خاص مسلمانوں کو تاکید دی ہے، اور فرمایا ہے مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے، میرا رب خود کہہ رہا ہے ادعونی، پکارو مجھے استجب لکم، میں تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو قبول کروں گا، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو، میں تمہاری ان نداؤں کو، میں تمہاری ان آرزوؤں کو سنوں گا بھی اور پورا بھی کروں گا، ہاں دنیا میں پورا کروں گا یا آخرت میں پورا کروں گا۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلشن رسالت میں اہل بیت کے ایک شہزادے، اہل بیت کے ایک ہیرے، اہل بیت کے ایک موتی جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بن علی اور نواسہ رسول، ان کو دعا سکھائی ہے۔ اور دیکھیں، اور اس دعا کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھی جائے، یہ دعا سکھانے والے کون ہیں؟
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کو سکھائی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو دعا سکھائی جا رہی ہے اس کے متعلق آپ یہ بات سنیں گے تو اشش کر اٹھیں گے، اصدق الصادقین۔ اچھا میں نے بار بار درود مبارکہ اس لیے آپ کی زبان سے پڑھوا رہا ہوں، رمضان کے اندر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ہیں، اور یاد رکھیں یہاں سے اٹھ کے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی پاس جب ہماری طرف سے اٹھ کے جانے والے فرشتے پرواز بلند کریں تو اللہ کے پاس پہنچے، اللہ پوچھے تو رب تعالیٰ کے حضور فرشتے یہ کہیں یا اللہ وقت جمعے کا تھا، ایسے لوگ بڑی جستجو کے ساتھ سن رہے تھے، لیکن یا اللہ ہر دوسرے لمحے میں تیرے محبوب پہ درود پڑا جا رہا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وتر یحب الوتر، یاد رکھیں یہ وتر والی دعا اتنی اعلیٰ دعا ہے، یہ وتر والی دعا اتنی فضائل کی حامل دعا ہے، اتنی فضیلتوں پر مبنی دعا ہے کہ فرمایا میرا اللہ ایک ہے، یحب الوتر، میرا اللہ وتر کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بات کہوں تو کچھ معنی یوں ہوگا افہام و تفہیم کے لحاظ سے، جو بندہ دنیا میں وتر پڑھنے والا ہوتا ہے، دنیا میں مستقل وتر پڑھنے کا عادی اپنے نفس کو بنا لیتا ہے، قیامت والا دن ہوگا میرا اللہ ایسے بندے کو اپنے پسندیدہ برگزیدہ پیاروں اور محبوب بندوں میں سے اٹھائے گا۔ اور یاد رکھیں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، خوش نصیب وہ بھی ہے جسے ماں کا پیار ملا، خوش نصیب وہ بھی ہے جسے باپ کا پیار ملتا ہے، خوش نصیب وہ بھی ہے جسے اہل و عیال کا پیار ملتا ہے، اس کی قسمت کو لاکھوں بار سلام ہو جس کو پیار ملتا ہے تو خود رب کائنات کا پیار ملتا ہے، اور رب کائنات کا پیار اسے ملتا ہے جو وتر پڑھنے والا ہوتا ہے، وتر کے اوپر استقلال کے ساتھ مستقل اس کو اپنانے والا ہوتا ہے، اور وتر کی دعا کے ساتھ لگن رکھنے والا ہوتا ہے، اس لگن میں مگن ہو کر دعائے قنوت وتر پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کے اندر سب سے پہلے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، وتر والی دعا بہت بڑی دعا ہے، وتر والی دعا ایک جامع ترین دعا ہے، وتر والی دعا اللہ کے وہاں محبوب اور پسندیدہ بندہ بننے کے سبب میں سے ایک سبب ہے، ان راستوں میں سے ایک راستہ ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ بنتی ہے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور پسندیدہ بندہ بن جاؤں، اپنے رب کا محبوب بندہ بن جاؤں، اسے چاہیے اپنی زندگی میں دعائے قنوت وتر کو محبوب بنا لے۔ یقین جانے میرے محبوب علیہ السلام کی زبان کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ ایسے بندے کو میرا رب اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اور اس کا ترجمہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، ترجمہ پیش کرنے سے پہلے ایک دو باتیں سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو وتر والی دعا ہے نا، وتر والی نماز، اس کا جو صحیح ٹائم ہے وہ صبح اذان فجر سے پہلے ہے، بلکہ فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم اللیل وترا، اے مومنوں او مسلمانوں رات کی آخری نماز وتر بنا لو، صبح اذان فجر سے وتر پڑھا کرو۔ وتر کا جو صحیح ٹائم ہے وہ اذان فجر سے پہلے۔ ہاں جس کو یہ خطرہ اور خدشہ ہو کہ میں صبح اذان فجر سے پہلے اٹھنا ذرا ممکن یا پوسیبل نہیں ہے یا مشکل ہو جائے گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایسے صحابی رسول کے بارے میں فرمایا، او ابو ہریرہ، غالباً ابو ہریرہ ہی تھے، فرماتے ہیں او ابو ہریرہ اتنی دیر تک تمہیں نیند نہ آئے جب تک تم دعائے وتر نماز وتر ادا نہ کر لو، اتنی دیر تک تمہیں نیند نہ آئے جب تک تم یہ نماز وتر ادا نہ کر لو۔ کیوں؟ وہ ان دنوں بیمار اور صبح اٹھنے کے لحاظ سے قاصر تھے، تو ان کے لیے فرمایا اگر صبح اذان فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد وتر پڑھ کے سویا کر، اور صحیح ٹائم صبح اذان فجر سے پہلے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ہر دوسرا بندہ ہی ماشاءاللہ سحری کے ٹائم اٹھ رہا ہے نا، تو کوشش کریں اذان فجر سے پہلے وتر پڑھیں، ورنہ عشاء کے بعد باجماعت اگر وتر کی سعادت مل جائے تو یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی وتر رات کو کہتا تھا میں صبح اٹھ کے پڑھوں گا، صبح نہیں اٹھا گیا، اس کے بارے میں نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جب اسے یاد آئے، جب اسے یاد آئے
اذان فجر ہو چکی ہے، جماعت کے اندر 10 منٹ باقی ہیں، پہلے آ کے وتر ادا کرے، اس کے بعد 2 رکعت اپنی سنتیں ادا کرے۔ اور اسی طرح ایک اور بات، اگر پھر بھی یاد نہیں رہا، ظہر کی نماز کے فرض ادا کرنے سے پہلے جب بھی یاد آئے وہ وتر ادا کر لے، میرے رب تعالیٰ کے حضور پسندیدہ بندہ لکھ دیا جائے گا۔ وتر اور اس کی تعداد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو سب سے زیادہ مسند اور سب سے زیادہ قوی روایات ہیں اور سب سے زیادہ تعداد میں روایات ہیں، وہ روایات میں 3 تعداد ہے وتر کی۔ سب سے زیادہ 3 تعداد کے متعلق نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق احادیث اور روایات میں الفاظ مبنی ہیں۔ ہاں، ایک کے بھی دلائل ملتے ہیں اور یہ بھی بے شمار دلائل ہیں۔ سب سے زیادہ دلائل 3 رکعت کے، اس سے کم 1 رکعت کے، 1 رکعت بھی وتر ہوتا ہے، 3 رکعت بھی وتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی 5 پڑھنا چاہے، 7 پڑھنا چاہے، 9 وتر پڑھنا چاہے، 11 پڑھنا چاہے، 13 پڑھنا چاہے، جتنی وسعت ہے پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا طریقہ بھی پھر الگ الگ ہے۔ اور پہلے نمبر پہ 1 وتر کا تو آپ کو سمپل پتہ ہے نا، 1 وتر، اس کے اندر آپ نے 3 وتر پڑھنے ہیں، تو 3 وتر پڑھنے کے لیے جیسے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں ویسے نہیں نماز ادا کرنی۔ وتروں کو نماز مغرب کے فرض 3 جیسے پڑھتے ہیں ویسے نہیں پڑھنا۔ جو صحیح روایت ہے، نبی کل کائنات علیہ السلام کا اپنا عمل ہے، اس میں یہ بات ثابت ہے، پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، سلام پھیر دینا ہے، پھر اٹھ کے تیسری رکعت کے لیے الگ کھڑے ہونا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 2 رکعت ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے نا، 2 رکعت پڑھ لیں، سلام پھیریں، کسی سے بھی بات نہیں کرنی، کوئی بھی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، یوں 3 وتر ہوں گے، ورنہ آپ کے 3 وتر نہیں ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نا رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ 2 رکعت وتر پڑھتے، اس کے بعد اپنے غلام کو کوئی حکم دینا ہوتا حکم دیتے، لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ 2 رکعت وتر پڑھنے کے بعد کوئی بات کی جا سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، پھر وہ تیسرا وتر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو یوں یہ بات بھی یاد رکھی جائے، 3 وتر کے لیے جو سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے، تیسری رکعت کے اندر دوبارہ کھڑے ہو کے تیسری رکعت کے لیے تو الگ سے 1 رکعت پڑھیں، یوں آپ کے 3 وتر ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، تینوں رکعت وتر کی 3 رکعت ایک ہی تشہد کے اندر پڑھی جائیں۔ پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت پڑھی، سجدے کے اندر گئے، اب اٹھ کے دوسری رکعت کے بعد تشہد نہیں بیٹھنا، اتحیات نہیں بیٹھنا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ تشہد بیٹھ گئے، پھر تشہد بیٹھ کے آپ نے سلام پھیرے بغیر کھڑے نہیں ہونا، بلکہ پھر سلام پھیر دینا ہے، تیسری رکعت الگ سے پڑھیں گے۔ تشہد 3 کے اندر، 3 وتروں کے اندر 2 سلام کے ساتھ 3 وتر ہو سکتے ہیں۔ 1 سلام کے ساتھ اگر آپ 3 وتر پڑھنا چاہتے ہیں پھر تشہد بھی 1 ہوگا۔ اگر 2 سلام کے ساتھ 3 وتر پڑھیں گے پھر آپ کے یہ 3 وتر ہوں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی 5 پڑھنا چاہتا ہے، 7 پڑھنا چاہتا ہے، 9 پڑھنا چاہتا ہے، اس کا بھی پھر یوں ہی طریقہ ہے، 2 کر کے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے 2 کر کے پڑھتا جائے 8 ہو جائیں، سلام پھیرے، 1 رکعت پھر الگ سے کھڑا ہو کے پڑھ لے، تو یہ بھی طریقے ہیں۔ اور اب آتی ہے بات کہ وتر کی دعا پڑھنی کب ہے، وتر کی دعا پڑھنی کب ہے، اور وتر کی قرات کے حوالے سے بھی سن لیں۔ نبی کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مرتبہ وتر پڑھا، اور وتر پڑھتے ہوئے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے 100 آیات پڑھی، 1 وتر کے اندر 100 آیات کی قرات تلاوت کی آقا مدنی کریم علیہ السلام نے۔ ہمیں سے اللہ قلیل کوئی ہو جو کوئی پاؤ بھی پڑھ لے، اللہ قلیل کوئی ہو کوئی 1 صفحے سے زیادہ پڑھتا ہو، ورنہ ہم تو اگر 3 وتر پڑھنے ہوں، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل واللہ پڑھتے ہیں، اسی بات پہ اکتفا کرنے ہیں۔ یہ قرات کے اندر تینوں صورتیں زیادہ مستند روایات کے اندر ملتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد۔ یہ 3 رکعت کے اندر قرات ہوگی۔ اور اگر کوئی 5 پڑھتا ہے، 7 پڑھتا ہے، 9 پڑھتا ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اب بات آتی ہے قنوت وتر کی دعا پڑھنی کب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ قنوت وتر کے اندر ہمیشہ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے رکوع کے بعد ہی وتر پڑھا ہے، رکوع کے بعد ہی دعا پڑھی ہے، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔
وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے رکوع کے بعد ہی قنوت وتر کی دعا پڑھی ہے. نہیں، بلکہ فرماتے ہیں صرف ایک مہینہ جب کفار کے خلاف اور ان قبائل کے جن قبائل نے صحابہ کرام کو شہید کیا ان کے خلاف جب آقا مدنی کریم علیہ السلام نے قنوت نازلہ کی تھی تب آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرض نماز کے اندر رکوع کے بعد قنوت کی تھی. ورنہ یاد رکھیں ہمیشہ جو آقا مدنی کریم علیہ السلام کا مستقل عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے قنوت وتر کی دعا رکوع سے پہلے پڑھی ہے. قنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الرکوع، رکوع سے پہلے ہمیشہ آقا مدنی کریم علیہ السلام قنوت وتر کی دعا پڑھا کرتے تھے. اور اگلی بات یہ یاد رکھیں رکوع سے پہلے کب؟ قرات کے بعد کوئی سورت پڑھی ہے اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قنوت وتر پڑھنی ہے. اب یہاں بات آتی ہے قنوت وتر ہے کون سی؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ہے، اللہم لک الحمد ہے. کون سی قنوت وتر ہے؟ مارکیٹ میں بے شمار قنوت وتر آ چکی ہوئی ہیں، اب کون سی پڑھیں؟ تو آپ سب ادھر میری طرف دیکھیں، یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے بورڈ، ادھر ایک دفعہ دیکھ لیں، نظریں اٹھا لیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ لگا ہوا ہے بورڈ، اس کے اوپر اویزاں. یہ قنوت وتر جو ہے یہ مستند روایات کے ساتھ آپ کو صحیح ثقل روایات کے اندر، صحیح مستند روایات کے اندر، صحیح احادیث کے اندر جو روایت ملے گی قنوت وتر کی وہ یہی ملے گی. اور اسی کے متعلق میں نے ابھی کہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی. اور یاد رکھیں یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور میرے پاس کوئی بڑا خزانہ ہونا میں اس کو دوں گا جو میرا بہت زیادہ پیارا ہوگا. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے. آقا مدنی کریم علیہ السلام کے پاس اپنا کوئی بیٹا تھا نہیں، بیٹوں والے سارے پیار آقا مدنی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن سے فرمائے یا حضرت امام حسین سے فرمائے رضی اللہ عنہما. ان دونوں سے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں والے پیار فرمائے ہیں اور ان کو یہ بہت بڑا خزانہ نوازا اور ان کے سپرد کیا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا مدنی کریم علیہ السلام نے خود مجھے اپنے پاس بٹھا کر یہ دعا یاد کروائی اور فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود آقا مدنی کریم علیہ السلام سے یہ دعا حفظ کی ہے، یاد کی ہے. آقا مدنی کریم علیہ السلام نے مجھے یہ دعا یاد کروائی ہے. تو اس کا طریقہ بھی آپ نے سن لیا کہ رکوع سے پہلے آپ اگر کبھی قنوت نازلہ کرنی ہو نا، قنوت نازلہ کرنی ہو، جیسے ابھی کوئی کشیدگی والے معاملات چل رہے ہیں امریکہ اور دیگر جو دنیا کے اندر اسلام دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف، یا کہیں مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ جن کی وجہ سے قنوت کرنی پڑ جائے تو وہ ہوگی قنوت نازلہ. اور قنوت نازلہ بعد رکوع کے بعد، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حضرت انس بن مالک کی روایت کے کہ رکوع کے بعد کرنی ہے، وہ قنوت نازلہ ہوگی اور رکوع کے بعد کی جائے گی. اور ان کفار کے خلاف دعا کی جائے گی تو وہ رکوع کے بعد کی جائے گی. اگر رکوع سے پہلے کی جائے گی تو قنوت وتر ہوگی. اگر کوئی وتر پڑھنا چاہتا ہے تو اس نے قنوت کرنی ہے رکوع سے پہلے، اور رکوع سے پہلے مطلب قرات کے بعد. اب یہاں بات آتی ہے کہ میں نے کوئی سورت پڑھ لی، قرات پڑھ لی ہے، اب میں قنوت وتر پڑھنا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے میں اللہ اکبر کہہ کے قنوت وتر شروع کروں یا کہ اللہ اکبر کہے بغیر کروں؟ تو یہ بھی بات یاد رکھیں جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے عمل سے بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آقا مدنی کریم علیہ السلام صرف سکتہ فرمایا کرتے تھے، خاموشی اختیار کیا کرتے تھے. قرات ختم کی، تھوڑی سی خاموشی کے بعد اللہ اکبر کہے بغیر، اللہ اکبر کہے بغیر آقا مدنی کریم علیہ السلام اس کے بعد یہ قنوت وتر پڑھا کرتے تھے. ہاں البتہ صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، حضرت عمر اور دیگر دو صحابہ کرام ہیں ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تکبیر کہی جا سکتی ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ تکبیر نہ کہی جائے. آقا مدنی کریم اسلام کا عمل یہی ہے کہ آپ نے قرات کی ہے، قرات کے بعد تھوڑی سی خاموشی کے بعد آپ اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا پڑھنی شروع کر دیں. اور اب آتے ہیں ترجمہ کی طرف. یقین جانے جس کو ترجمہ ابھی میں پچھلے ہفتے سن رہا تھا، عبداللہ ناصر رحمانی فضیلت الشیخ ہیں، بلکہ اس دور کے محدث ہیں جن کو 1 لاکھ سے زائد حدیث یاد ہیں کراچی کے اندر. وہ کہہ رہے تھے جس کو
اس کا ترجمہ نہیں نہ آتا، جس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا، وہ بندہ یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اور دعائیں کرنے کی تمنا رکھتا ہے، لیکن جس کو اس قنوت وتر کا ترجمہ یاد ہو جاتا ہے وہ بندہ قنوت وتر کے پڑھنے کے بعد کوئی اور دعا کرنے کی حاجت اپنے دل میں محسوس کرتا ہی نہیں ہے، ساریاں لوڑا توڑا پوریاں ہو جاندیاں نے۔ توجہ کے ساتھ ترجمہ سنیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے اللہم اہدنی، اللہم، اور یہ بات جب یہ قنوت وتر پڑھنی ہے نا، یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں، یہ سوچنا ہے یہ تو وہ دعا ہے جو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے مانگا کرتے تھے۔ یہ تو وہ خزانے ہیں، اس میں 10 خزانے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ تو وہ 10 خزانے ہیں، یہ تو وہ 10 بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ تو وہ 10 بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ تو وہ 10 بڑی بڑی دعائیں ہیں، یہ تو وہ 10 بڑی بڑی التجائیں ہیں، یہ تو وہ 10 بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجات و مناجات کے دروازے ہیں جو ہم نے کھلوانے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، جو دروازے آقا مدنی کریم علیہ السلام کھلوانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یہ وہ خزانے جو آقا مدنی کریم علیہ السلام مانگا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا لفظ اللہم اہدنی، اے میرے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت والا سوال اتنا بڑا سوال ہے کہ جب تک ہم ہدایت والا سوال اللہ کے حضور پیش نہ کر لیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اب میں اپنے عنوان کے لحاظ سے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ آقا مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عنوان کے مطابق فہم و تفہیم کا ترجمہ، جو بندہ اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتا میرا رب اس کی اس رکعت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی۔ ہدایت کہتے ہیں رہنمائی کو، ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھانے کو۔ اے میرے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اہدنا، اے میرے اللہ میری رہنمائی فرما۔ اہدنی، اے میرے اللہ میں بھولا بھٹکا انسان، میں راہ راست سے بھٹکا ہوا انسان، مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ صرف ہدایت مانگنی ہے؟ نہیں، آگے دیکھیے گا، فی من ہدیت، فرمایا صرف میں نے آپ سے ہدایتی کا سوال نہیں کرنا، یا اللہ جن لوگوں کو آپ نے ہدایت دی تھی وہ صحابہ کرام اور وہ انبیاء کرام اور وہ صلحاء اور وہ شہداء وہ صالحین، جن نیک لوگوں کو آپ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، اے اللہ مجھ گناہگار کا بھی نام ان کی فہرست میں شامل فرما لے۔ اتنی بڑی دعا، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، فی من ہدیت، اور ان لوگوں میں نام شامل فرما جن لوگوں کو آپ نے ہدایت عطا فرما رکھی تھی۔ ہدایت کن کو ملی تھی؟ وہ صلحاء تھے، شہداء تھے، انبیاء تھے اور صالحین تھے، صدیقین تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے رفیقین تھے، آقا مدنی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ان کے راستے کے اوپر چلنے والوں کو کہا تھا آپ بھی ہدایت کے اوپر تب ہوں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت تب ملے گی جب ہدایت یافتہ صحابہ کرام کے راستے پہ اوپر چلو گے۔ یہاں ہم نے دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، اور ہدایت عطا فرما کے جن ہدایت یافتہ صحابہ کرام کو آپ نے دنیا میں خوش نصیب بنایا تھا، ہم گناہگاروں کا بھی نام ان کی لسٹ میں شامل فرما۔ وعافنی فی من عافیت، پہلی دعا ہدایت کی، دوسری دعا وعافنی فی من عافیت، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، مجھے تندرستی عطا فرما۔ یقین جانے یہ صحت ہے تو آپ بھی نمازی ہیں، ورنہ اگر جن کے پاس صحت نہیں نا، ابھی آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کب نرس آئے گی، کب ڈاکٹر آئے گا ہمارے وینٹیلیٹر پہ اور ہمیں آ کے ڈرپ لگائے گا، ہمارا آ کے چیک اپ کرے گا۔ اگر آپ صحت والی نعمت اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہ دوڑائیں ہسپتالوں کے اندر ان مریضوں کے اوپر جو بیچارے، ابھی ہم روزے رکھ رہے ہیں نا،
تو روزے رکھ رہے ہیں یہ بھی صحت والی نعمت کی وجہ سے، ورنہ کئی بیچارے ساری زندگی روزے رکھتے آئے ہیں، اب بیماری کی وجہ سے لاغر ہو چکے ہیں اور اس قدر مجبور ہو چکے ہیں، دل بڑا کہتا ہے یار میں روزے رکھوں، بیماری اجازت نہیں دے رہی ان کو روزے رکھنے کے لیے۔ یار بات سنیں توجہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کیا کریں، اللہم عافنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، اللہ مینوں ہسپتالاں دے چکراں تو محفوظ فرما دے۔ یہ دعا کرنی ہے، بہت بڑی دعا ہے، بہت جامع دعا ہے۔ وعافنی فی من عافیت، اللہ میں تجھ سے صرف اور صرف صحت نہیں مانگ رہا، فی من عافیت، حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر نیک لوگوں کو بیماری بھی آئی تھی نا، ان کو آپ نے عافیت عطا فرمائی تھی، اور جب ان کو عافیت عطا فرمائی تھی انہوں نے تیری عبادت بڑی دل جمی کے ساتھ کی تھی، بڑی لگن کے ساتھ کی تھی، اس لگن میں مگن ہو کر تیری طرف سے عطا کی جانے والی صحت والی نعمت کی انہوں نے قدر کی تھی۔ یا اللہ جیسے تو نے ان کو صحت عطا فرما دی، انہوں نے نیک اعمال کیے، تو نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا، یا اللہ ہم بھی صرف صحت نہیں مانگتے، جس صحت کے بعد تیرے محبوب بندے بن جائیں، یا اللہ جو بندے آپ نے اپنے محبوب صحت عطا فرمانے کے بعد بنا لیے، ہم گناہگاروں کا بھی نام ان کی لسٹ میں شامل فرما لے۔ اتنی بڑی دعا، اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، اور صحت کے بعد جو صحت کی قدر کرنے والے ہیں اللہ جیسے انہوں نے قدر کی، اللہ ہمیں بھی ویسا قدر کرنے والا بنا دے۔ یہ بہت جامع دعا ہے۔ وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، یا اللہ وتولنی، اور مجھے اپنا ولی بنا لے، وتولنی، اور مجھے اپنا ولی بنا لے، مجھے اپنا دوست بنا لے، فی من تولیت، اور میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن لوگوں کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ولایت ہے نا، ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا، اس کے لیے کوئی ادھیڑ عمری شرط نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب بزرگ ہوں گے تب ہی اللہ کے ولی کہلائیں گے، نہیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو سات جو اصحاب کہف ہیں وہ بھی اللہ کے ولی، جوانی کی عمر ہے، اور بعض روایات کے اندر جو ملتے ہیں ایک کی عمر ابھی بلوغت سے بھی کم تھی۔ اور بھائیوں اللہ کا ولی ہونے کے لیے ادھیڑ عمر ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کسی کا گدی نشین ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کسی جبے شبے والی دستار والی آپ شخصیت ہو تب اللہ کا ولی ہوں گے، نہیں، اللہ کے ولی ہونے کے لیے کوئی اتنی بڑی شرط نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے، یہ دل کی تار اپنے رب کے ساتھ جڑی ہو، دل کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہو، یہ ایک شرط ہے اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کے لیے۔ اور اللہ وتولنی، اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے، فی من تولیت، اللہ جن لوگوں کو آپ نے اپنا ولی بنا کر دنیا و آخرت میں سرخرو کیا، اپنا پسندیدہ، اپنا برگزیدہ، اپنا چنیدہ، اپنا محبوب بندہ بنا لیا تھا، مجھے بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سورۃ البقرہ تیسرے پارے کا پہلا صفحہ دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانا تمہارا کام ہے، تمہارے لیے اپنی ولایت کے سارے دروازے کھول دینا میں اللہ کا کام۔ اللہ میرا ولی بنا لیتا ہے اس بندے کو جو بندہ ایمان لے آتا ہے۔ اور وتولنی فی من تولیت، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت۔ یا اللہ جتنا کچھ آپ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے نا، جتنا کچھ آپ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ وبارک لی، اللہ میرے لیے برکت ڈال دے، فیما، اس میں جو اعطیتا، تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ اولاد بھی اللہ نے عطا کر رکھی ہے، اگر اس اولاد میں برکت نہ ہو تو یہ اولاد انسان کی زندگی میں جینا حرام کر کے انسان کے لیے رحمتوں کی بجائے زحمت کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، ہر چیز فتنہ بن جاتی ہے، اور ہر چیز آزمائش کے اندر جب برکت سے محروم ہو جاتی ہے، جس چیز میں برکت نکل جاتی ہے، برکت الگ ہو جاتی ہے، اس چیز میں پھر بے سکونی آ جاتی ہے، جس چیز میں بے سکونی آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، وہ چیز انسان کو رب سے دور کرنے والی بن جایا کرتی ہے۔ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے، جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے اس میں اپنی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما دے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں
جن احباب کو نہیں آتی کم از کم آج ان کو یاد ہو جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب انسان کہیں دیکھ رہا ہو اور سن بھی رہا ہو، دیکھنے اور سننے دو چیزیں جب ایک جگہ پہ اٹریکٹ ہوتی ہیں تو انسان کا دل اور دماغ بھی وہیں اٹک جاتا ہے، اور وہ چیز بہت جلد انسان کے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ جہاں انسان دیکھ بھی رہا ہو، جس چیز کو انسان سن بھی رہا ہو، آپ کے سامنے بورڈ آویزاں ہے، آپ اس کو دیکھتے بھی رہیں اور میری آواز سنتے بھی رہیں، اس کو پڑھتے بھی رہیں۔ آج اٹھیں گے تو اگر بار بار پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دعا یاد بھی ہو جائے گی زبانی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر کا لکھا کوئی موڑ سکتا، لا یرد الا الدعاء، دعا کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقدیر کو بدل دے۔ دعا کے اندر رب تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، اور جب انسان دعا کرتا ہے واقعنی شرا، واقعنی اے اللہ مجھے بچا لے، کہتے ہیں نا واقعنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آگے کیا کہتے ہیں؟ واقعنا اللہ ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے، واقعنی اللہ مجھے بچا لے، کس چیز سے بچا لے؟ شرا، اس شر سے، ما قضیتا جو تو نے میرے لیے لکھ رکھا ہے اس شر سے مجھے بچا لے۔ یا اللہ آنے والے وقت میں نہیں جانتا یہاں سے اٹھنے کے بعد کون کون سی شرور، کون کون سے نقصانات، کون کون سی آفات، کون کون سے مصائب میرے سامنے درپیش ہو سکتے ہیں، اللہ میں نہیں جانتا۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں واقعنی شر ما قضیت، جو کچھ نقصانات لکھ چھوڑے ہوئے ہیں یا اللہ اس دعا کی برکت سے ان نقصانات سے مجھے محفوظ فرما لے۔ واقعنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک، فإنک تقضی اے اللہ بے شک تو ہی فیصلے کرتا ہے، ولا یقضی علیک اور تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ترجمہ میں اکثر یوں کیا کرتا ہوں، اے اللہ تیری ساریاں تے چل دی ہے، تیرے تے کسے دی چل دی۔ جن کو سمجھ آئی ہے ان کو سمجھ آئی ہے، جن کو نہیں سمجھ آئی ان کے لیے میں بول رہا ہوں دوبارہ، اللہ دی ساریاں تے چل دی ہے، اللہ ہوتے کوئی چلا سکتا۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي اللہ تو ہی میرے فیصلے کرتا ہے، وَلَا يُقْضَى اور نہیں کوئی فیصلہ کر سکتا، عَلَيْكَ تجھ پر، یا اللہ تیری سب پہ چلتی ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تو تقدیر کے فیصلوں کو بھی رد کر سکتا ہے، تو تقدیر کو بھی موڑ سکتا ہے۔ ساری کائنات میرے خلاف کھڑی ہو جائے، یا اللہ ساری کائنات کے خلاف تو اکیلا کافی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ وقنی شر ما قضیت، جو کوئی فیصلے میرے خلاف ہیں دنیا والوں کے، جو کوئی فیصلے میرے خلاف ہیں تیری تقدیر کے، جو کوئی فیصلے خلاف ہے یا اللہ ان تمام فیصلوں کے نقصانات سے مجھے محفوظ فرما دے۔ وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت، انہ ٹائم اپ ہو چکا، انہ لا یذل وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، من والیت یا اللہ جس کا تو بیلی بن جائے اور جس کا رب یار بن جائے، ساری کائنات اس کو مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہے بال باغا بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ میں نے شروع میں دعا کی تھی وَتَوَلَّنِي مجھے اپنا ولی بنا لے، اور اب دعا کر رہا ہوں یا اللہ ساری کائنات مل کر بھی اگر تیرے یار کے خلاف نقصان کرنا چاہے، تیرے یار کے خلاف ہو جائے، تیرے بیلی کے خلاف ہو جائے، تیرے ولی کے خلاف ہو جائے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یا اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، اپنا یار بنا لے، اپنا بیلی بنا لے مجھے، اور تو میرا مددگار بن جا، میرا پروردگار بن جا میرا، یا اللہ مجھے یہ ساری چیزیں عطا فرما دے۔ وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت، ساری کائنات مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، یا اللہ میں نے تجھ سے اپنے دوست ہونے کی دعا کی ہے، مجھے اپنا ولی بنا کے مجھے ان لوگوں کی ضلالت سے محفوظ فرما دے۔ اور فرمایا انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جڑا تیرا دشمن بن جائے وہ کدی عزت پا سکتا نہیں، اللہ کا جو دشمن بن جائے وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت اللہ میں نے ساری برکتوں کی دعا کی ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا منہج یہ ہے کہ تبارکت ساری کائنات کی برکتیں ہیں تو تیرے پاس ہیں، وتعالیت اور تو سب سے بلند ہے، وتعالیت
سجدے میں جھک کر میں یہ بات کہا کرتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں جہاں تک جھک سکتا تھا جھک گیا، نیچے جھکا، جبین نیاز کو زمین کے ساتھ لگا کے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو سب سے بلند ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ باندھ کے وتر کے اندر بھی یہ دعا کہہ رہا ہوں، یا اللہ تو سب سے بلند ہے وتعالیت۔ اور اس کے بعد وصلی اللہ تعالی علی النبی اور دیگر جو الفاظ ہیں ان کے بھی دیگر روایات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بھی الفاظ ملتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی النبی۔ یہ مختصر سی دعا ہم سب کو دعا یاد کرنی چاہیے۔ یہ مختصر سی ہے لیکن ہے بہت جامع، جس کو ان 10 خزانوں کی سمجھ آ جائے، اس کا ترجمہ یاد ہو جائے، وہ یہی دعا صبح و شام مانگے۔ یہ صرف قنوت وتر کے لیے خاص نہیں ہے، صبح بھی مانگ سکتے ہیں، شام بھی مانگ سکتے ہیں، بلکہ ائمہ دین نے تو کہا ہے آپ نوافل کے سجدوں کے اندر بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ رکوع سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے آخرے کے اندر جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دعا صرف اور صرف یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر قنوت وتر کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر رات کے اندر اس کو پڑھنے کے عادی بننے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو فیوز و برکات اس میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سب فیوز و برکات کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو کوئی کمی کوتاہی تھی وہ میری طرف سے تھی، جو کچھ حق بیان ہوا ہے وہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہوا ہے۔ اللہ تعالی جو سنا ہے اس پہ عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔